لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں پیشاب کے چھینٹوں کے تعلق سے کہ پیشاب کے چھینٹے اگر کپڑے میں یا بدن میں لگ جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کپڑا جس جگہ پیشاب کے چھینٹے لگے اسی کو دھو لینا کافی ہے یا پورا نہانا پڑے گا؟ یا کپڑے میں اگر پیشاب کے چھینٹے لگے تو پیشاب کے چھینٹے کپڑے کے جس حصے میں لگے اتنا ہی حصہ دھو لینا کافی ہے یا پھر پورا کپڑا دھونا پڑے گا؟ کیا اس کا مسئلہ ہے پیشاب کے چھینٹوں کا؟ آئیے تفصیلاً سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشاب کے چھینٹے چونکہ یہ بچنا تو اس سے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے واسطہ لوگوں کا پڑ ہی جاتا ہے کئی بار۔ تو کیا اس کا معاملہ ہے؟ کب دھونا پڑے گا؟ کب نہانا پڑے گا؟ کب صرف دھو لینا ہی کافی ہے یا کب بنا دھوئے بھی چل جائے گا؟ کیا اس کی تفصیلات ہے؟ آئیے سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ صدر الشریعہ نے بار شریعت کے جلد 1 کے حصہ دوم میں جو نجاستوں کا بیان ہے بار شریعت میں، وہاں پر جو پیشاب کے تعلق سے باتیں لکھی ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ دھیان سے سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ بار شریعت میں صدر الشریعہ نے پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ نجاست 2 طرح کے ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسرا نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کے تعلق سے ایک بات سنیے، اسی میں مسئلہ نمبر 6 میں صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس چیز سے غسل یا وضو واجب ہو، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ چیز جس سے وضو ضروری ہو یا غسل ضروری ہو، وہ چیز نکلنے والی جو ہے وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر قے، عورتوں میں حیض، نفاس، استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ جی ہاں، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ پہلے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اب آپ کے جب سمجھ میں آ گئی ہے تو اب نجاست غلیظہ اگر کپڑوں میں یا بدن میں لگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ کب دھونا، کب نہیں دھونا؟ آئیے مسئلہ نمبر 1 میں بار شریعت کے نجاستوں کے احکام میں جو مسئلہ نمبر 1 ہے اس میں صدر الشریعہ نے نجاست غلیظہ کا جو حکم ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، کپڑے میں یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اس کا پاک کرنا فرض ہے، یعنی اسی حصے کا، پورے کپڑے کا نہیں۔ 1 درہم سے جہاں زیادہ لگا ہے اسی حصے کو دھونا یہ ضروری ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ لگا ہے، بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی، جان بوجھ کر پڑھی تو پھر گناہ بھی ہوا، اور اگر نماز کو ہلکی سمجھ کر کے پڑھا تو کافر بھی ہو جائے گا۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ نہیں بلکہ 1 درہم کے برابر ہے تو اب پاک کرنا، اس کو دھونا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا لوٹا لینا واجب ہے، اور قصدن پڑھی تو گنہگار بھی ہوا۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے، اگر 1 درہم سے کم ہے اس کے پھیلاؤ تو پھر اب پاک کرنا سنت ہے۔ بے پاک کیے بھی اگر پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا بھی لوٹا لینا بہتر ہے۔ یہ تینوں صورت سمجھ میں آ گئی۔ 1 درہم سے زیادہ پیشاب اگر لگی دھونا فرض ہے، 1 درہم کے برابر لگی تو دھونا واجب ہے، 1 درہم سے کم لگی تو دھونا سنت ہے۔ یاد رکھیے گا، بدن میں جہاں لگی اسی حصے کا دھونا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، پورا نہانا ضروری نہیں۔ کپڑے کے جس حصے میں لگی وہاں اسی کپڑے کے اسی حصے کو بس دھونا فرض، واجب یا سنت ہوگا، پورا کپڑا دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن پہ یہ بات آنی چاہیے کہ درہم کی مقدار کیا ہے؟
درہم کیسے سمجھیں گے؟ آج چونکہ درہم و دینار بازار میں میسر نہیں ہے، کیسے سمجھیں گے دینار اور درہم؟ درہم سمجھیے کہ درہم جو ہے یہ شریعت میں اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی گئی ہے۔ ہتھیلی کی جو گہرائی ہے، آپ کا یہ ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی کو خوب پھیلا کر کے برابر کر کے اس پر آہستہ سے پانی ڈالیں، اور پانی جب دھیرے دھیرے ڈالیں اور اتنا ڈال دیں کہ اب اس سے زیادہ پانی یہاں رک نہیں سکتا ہو، تو جتنی گولائی میں پانی رکا ہے وہ درہم کا حصہ ہے، اتنا بڑا درہم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اپنی ہتھیلی میں، دیکھ لیں اگر پیشاب کے چھینٹے آپ کے کپڑے میں لگے تو دیکھ لیں کہ یہ ہتھیلی کی گولائی میں جو پانی رک رہا ہے اتنے حصے سے زیادہ اگر پیشاب کے قطرے ہیں تو آپ دھونا فرض ہے، اتنے حصے کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا۔ بارِ شریعت میں یہی مقدار جو ہے درہم کا وہ لکھا ہے۔ بارِ شریعت میں ہی پیشاب کے چھینٹوں کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر پیشاب کے چھینٹے کپڑے یا بدن میں لگ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بنا دھوئے بھی نماز ہو جائے گی۔ جی ہاں، تو امید ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیشاب کے چھینٹے بدن میں لگنے سے نہانا، غسل کرنا، پورے کپڑے کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، جہاں پر لگا اتنے حصے کا دھو لیں، آپ پاک ہو جائیں گے، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔